भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। अमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत तमाम 241 अफराद हलाक। एक मुसाफिर ने इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा। हॉस्टल में मौजूद 5 मेडिकल तलबा भी हलाक हुए। लंदन जाने वाले तैयारे में 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी सवार था। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी हलाक मुसाफिरों में शामिल। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा यूरोपियन पार्लियामेंट आमद। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग दी। ट्रेड कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। कहा भारत जंग बंदी के बावजूद अमन से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वफ्द ने बेल्जियम फॉरेन अफेयर कमेटी की वाइस चेयरपर्सन से भी मुलाकात की। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी की। तामीराती शोबे को फरोग दिया गया। मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन के ढंढोरे के बावजूद कोई मिनी बजट नहीं आया। भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरने पर गहरा दुख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं तमाम मुतासर अफराद और उनके अहल खाना के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। कहा मुतासर खानदानों से ताज़ियत करता हूँ। आसफा भुट्टो का भी अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं मुतासिरीन के साथ हैं। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का भारतीय तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा हादसे के मनाजिर दिल खराश हैं। तैयारा कई बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन आ रहा था। मुसाफिरों के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। बरतानवी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा अहमदाबाद में तैयारा हादसे से बाखबर हैं। बरतानिया भारतीय हुकाम के साथ मिलकर हकायक जानने की कोशिश कर रहा है। मुतासरीन को फौरी मदद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानवी शहरियों को काउंसलर की रसाई तक मदद फराहम कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। तल अवीव ने अमेरिकी यूरोपीय हुकाम को हमले का बता दिया। मशरिक वस्ता में जंग के बादल मंडराने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका ने खित्ते में अपने तमाम सफारतखानों हवाई अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया। ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमेरिका को दे दी। अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। ईरानी वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। खित्ते में कशीदगी के पेश नजर ईरान ने मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। कहा गया ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादों की खिलाफ वर्जी की। रूस और चीन की जानिब से IAEA करारदाद की मुखालफत की। ईरान ने जवाब दिया ईरान यूरेनियम की अफजूदगी की नई सहूलत बनाएगा। ये सहूलत महफूज जगह पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुंच गए। अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी गुजरात की वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में तस्लीम किया जाता है। अमेरिका को भी मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार हैं। भारत खित्ते में चौधरी बनना चाहता था, 5 दिन में मजाक बन गया। उसके जदीद लड़ाका राफेल तैयारे चिड़ियों की तरह गिरे। कहता था हमारे पास S-400 है, चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती। हमने S-400 की बैटरियां तक उड़ा दी। भारत की सारी हवा निकल गई। पार्लिमानी वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय वजीर आजम के सर पर हिंदुत्व का भूत सवार है।
آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں، پاک افواج سرحدوں اور بچوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب، رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ 6 جون کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ کیا گیا تھا۔ نئی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دیا تھا۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی۔ وزیر خزانہ کے بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم، کہا سوال کرنا میرا حق ہے، میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے۔ نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے۔ عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی، چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف ملکگیر احتجاج کا اعلان، چودھری منظور کی فائنانس بل پر کڑی تنقید، کہا حکومت کے غلط فیصلوں سے مسائل کا سامنا ہے، یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں، کسان رل رہا ہے، اس پر ہر حد تک جائیں گے، ذمہ داری ہماری نہیں حکومت کی ہوگی۔ کسی خوف یا لالچ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بار کچھ مختلف کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پہلا اور بڑا ہدف بانی پیر چائے کی رہائی ہے، احتجاج کا مربوط منصوبہ بنایا ہے جو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا، ہم نے ہمیشہ بات چیت کو اہمیت دی لیکن یہ حکومت بااختیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی دور کی بارودی سرنگیں آج بھی ہم صاف کر رہے ہیں، معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان کی معیشت کو بحال کیا، ہم پر تنقید کرنے والوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم نے مہنگائی اور خسارے میں کمی کی ہے، آپ تو IMF پروگرام بند کروانا چاہتے ہیں، اب پاکستانی قوم آپ کے فریب میں نہیں آئے گی۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، ارکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ MKM کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا، بجٹ ٹیکس فری ہوگا، وزیر اعلیٰ نے تمام نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں، اپنے وسائل سے منصوبے شروع کیے، الیکٹرک بائک، سڑکیں، کسان کارڈ سمیت دیگر بہت سے منصوبے پنجاب کے اپنے ہیں، خواہش اور دعا ہے باقی صوبے بھی یہ ترقیاں دیکھیں۔ ستھرا پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی، تعلیم کے حوالے سے بھی صوبے میں بہت کام کیا گیا ہے۔ کراچی میں DIG اسفر محسر کی گاڑی کے رکشے کو ٹکر، واقعہ کریم آباد پر پیش آیا۔ سندھ پولیس کے مطابق ڈبل کیبن گاڑی DIG اسفر محسر کا بیٹا حاشر چلا رہا تھا، رکشے میں کوئی سواری نہیں تھی، واقعے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا، مزید تحقیقات جاری۔ اسلام آباد میں پہلی بار مردوں کے تھانے میں خاتون SHO تعینات، DIG اسلام آباد کے مطابق فیصلہ وفاقی پولیس میں صنفی امتیاز ختم کرنے کے لیے کیا گیا، تسلسل برقرار رکھتے ہوئے مزید تھانوں میں خواتین کو موقع دیا جائے گا۔ CDA ورکرز نے عید الاضحیٰ پر صفائی کے حوالے سے بہترین کام کیا، اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں سے 2400 ٹن علائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عید الاضحیٰ پر اسلام آباد میں
زیرو ویسٹ آپریشن پر شہریوں نے بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ اسلام آباد کو اپنا سمجھ کر اس کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنا ہے۔ اسلام آباد کو بین الاقوامی معیار کا شہر بنانا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر، سبی اور لاڑکانہ میں 48، گجرات گجرانوالہ جیکب آباد سکھر 47، لاہور فیصل آباد ساہیوال میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا، اسلام آباد 43، پشاور اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں پارہ 36، شدت 39 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مظالم کی انتہا کر دی، 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 120 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فائرنگ سے 57 افراد جان سے گئے۔ خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری میں 4 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اپوزیشن کا ایوان تحلیل کرنے کا بل مسترد کر دیا۔ امریکہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ۔ خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ اس کے سفارتی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کانفرنس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں جنوبی کیلیفورنیا سے 330، نیو یارک سے 83، سین فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ گورنر ٹیکساس کا نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان۔ لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بچوں کو استحصال سے بچانا اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر کا عالمی برادری سے غزہ کے بچوں پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ترقی پذیر اور جنگ زدہ ملکوں کے بچے چائلڈ لیبر کے ناصور سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آج کے دور میں چائلڈ لیبر کے واقعات انسانیت کے لیے المیہ ہیں۔ چائلڈ لیبر قطعاً برداشت نہیں، بچے میری ریڈ لائن ہیں۔ وسیم اکرم کا اپنے مجسمے سے متعلق بیان آ گیا۔ سابق کپتان نے اپنے مجسمے اور ایک چیتے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرا مجسمہ یقیناً اس چیتے سے بہتر ہے۔ حیدرآباد اسٹیڈیم میں لگائے گئے میرے مجسمے پر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آئیڈیا کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مجسمہ بنانے والے کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کا تباہ کن سپیل، جنوبی افریقی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ لارڈز میں 6 وکٹیں اڑا کر پروٹیئرز کے بخیوں ڈھیر دیے۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 138 رنز پر ڈھیر۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 74 رنز کی برتری۔ آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ سمیتھ اور ویبسٹر کی 50 ربادہ نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی ثنا میر کے لیے ایک اور اعزاز۔ سابق کپتان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دوسرے روز تاریخی لارڈز گراؤنڈ میں بیل بجا کر میچ کا آغاز کیا۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر ہیں۔ فاسٹ بالر حسن علی کی انگلش T20 بلاسٹ میں شاندار فارم، نارتھمپٹن شائر کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی پیسر نے ابتدائی 2 میچوں میں ہی 9 شکار کر لیے۔ حسن علی نے پہلے میچ میں 6 وکٹیں اور ہیٹ ٹرک بھی کی تھی۔